اور کرنا کیا ہے؟ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، فَأَنذِرْ ڈرائیے، آگاہ کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ کبر ربک نہیں فرمایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، مفعول کو مقدم کر دیا، معنی حصر والا پیدا ہو گیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کوئی لات منات عزا و حبل کی گواہیاں دے رہا ہے، ان کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی نائلہ و اصحاب کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر آپ نے قرآن کے ذریعے صرف اور صرف بڑائی بیان کرنی ہے تو اپنے رب کی کرنی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور سورہ مزمل میں فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میرے پیغمبر آپ نے قرآن سنانا ہے، آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اور حکم یہ ملا یا ایھا الرسول، او میرا رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، ہاری پور والو، مسجد نمرہ والو، ان آیات کا زور دیکھنا، اس میں تاکید دیکھنا کتنا زور دیا ہے اللہ نے۔ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا میرے پیغمبر، بلغ تبلیغ کر میرے پیغمبر، بلغ بیان کر میرے پیغمبر، لیکن کیا بیان کر؟ ما انزل الیک من ربک، وہ بیان کر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، قرآن بیان کر میرے پیغمبر۔ بس بات کافی تھی نا، کیا کر؟ قرآن بیان کر، لیکن نہیں، زور دیکھیے آیت میں فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے قرآن نہ سنایا، قرآن نہ پہنچایا، تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اگر قرآن نہیں پہنچایا تو سمجھیے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ یا اللہ، قرآن سنانا تو بڑا مشکل ہے، یہ بیان کرنا تو آسان کام نہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، نام لیوا جان لیوا بن جاتے ہیں، ہار ڈالنے والے کانٹے بچھانے لگتے ہیں، رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر تدبیریں ہوتی ہیں قید کی، قتل کی، رسوائی کی، ملک سے نکالنے کی۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میرے پیغمبر قرآن سنانا آپ کا کام ہے، آپ کی حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ واللہ یعصمک، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، من الناس، لوگوں سے۔ ہری پور والو، ان تاکیدی حکموں کے بعد میرے پیغمبر نے رب کے اس حکم پہ ایسا عمل کیا، اتنا عمل کیا، اس کے مطابق آپ نے وہ کردار دکھایا ہے ہری پور والو کہ جس رب نے پہلے تاکیدی حکم دیا ہے، پیغمبر کی محنت دیکھ کے وہی رب تسلیاں دینے لگ گیا ہے۔ اب اس مشن کی پاسداری اتنی کی کہ جو رب پہلے یہی کہہ رہے تھے اللہ کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، نہ کیا تو سمجھیے میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ اب اس فریضہ کو سرانجام کیسے دیا ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ آخر رب کائنات نے تسلیاں دی، کیوں؟ آپ صفا پہ پتھر کھا رہے ہیں لیکن قرآن سنا رہے ہیں، آپ مکے کی وادیوں میں تانے سن رہے ہیں لیکن قرآن سنا رہے ہیں،
آپ کی بچیوں کو طلاق ملتی ہے، گھر بیٹھتی ہیں لیکن قرآن سنا رہے ہیں، آپ کے اپنے بگڑتے ہیں لیکن قرآن سناتے جا رہے ہیں، اپنا حقیقی چچا ابو لہب دشمن بن گیا لیکن رب کا قرآن سنا رہے ہیں، ابو جہل دشمن بن گیا لیکن رب کا قرآن سنا رہے ہیں، سارے رشتے ختم ہو گئے، دوستیاں دشمنی میں بدل گئی ہیں لیکن رب کا قرآن سنا رہے ہیں، اور دل میں اتنا درد ہے، دل میں اتنی ہمدردی ہے، دل میں اتنا ترحم ہے کہ لہو لہان ہو کی بھی کہتے ہیں اللہ میرا خون معاف ہے لیکن میری قوم کو ہدایت عطا کر دے۔ جب طائف میں لہو لہان ہوتے ہیں تو جبریل نما ہو کے کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر سلام ہو، میں جبریل ہوں اور میں اکیلے نہیں آیا، ھذا ملک الجبال، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، رب نے آپ کی تکلیف دیکھ لی ہے، رب نے آپ کی زاری سن لی ہے، رب نے آپ کی پریشانی دیکھ لی ہے، رب نے آپ کا وجود لہو لہان دیکھ لیا ہے، قوم کا رویہ دیکھ لیا ہے، اب صرف آپ اشارہ کرتے جائیں، پہاڑ ٹکرا کے ان کو چور چور کر دیا جائے گا، طائف والوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا، لیکن رحمت للعالمین کا جواب سنیے، فرماتے ہیں لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک ہو جائیں، میں تو اب بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں مانتے ان کی نسلوں میں کوئی توحید ماننے والے پیدا کر دے۔ جب یہ درد ہے، جب یہ تڑپ ہے تو تسلی کیا ہے؟ فرمایا کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، سورہ فاطر آیت 8، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، میرے پیغمبر کہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک نہ کر دیں، ان کے غم میں اپنے آپ کو نہ ہلاک کر دیں کہیں۔ اور اسی طرح دوسری تسلی ہے، فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، میرے پیغمبر کافر قوم پہ غمگین نہ ہو، آپ نے تو اتنا غم اٹھا لیا ہے، آپ تو اتنے غمگین ہو گئے ہیں کہ اللہ بھی فرماتے ہیں میرے پیغمبر اب غمگین نہ ہو، سورہ مائدہ آیت نمبر 68۔ اور کبھی اللہ کا قرآن یوں تسلیاں دیتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سورۃ الکہف آیت نمبر 6 قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، میرے پیغمبر شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کرنے والے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اندازہ لگائیے۔ نمبر 3، کبھی قرآن یوں کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، ہلاکت میں ڈالتے ہیں اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ تسلیاں مالک نے دی ہیں۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، علامہ قرطبی لکھتے ہیں، علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں، ایک دن نبی کریم غمگین بیٹھے ہیں، افسردہ بیٹھے ہیں کہ اللہ قرآن تو سنا رہا ہوں، ان کی ہمدردی بھی کر رہا ہوں، پھر بھی کیوں نہیں مانتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ غمگین بیٹھے ہیں، جبریل آتے ہیں، نبی کریم غمگین ہوتے ہیں تو جبریل آتے ہیں۔ ہری پور والو، جب فرش پہ تسلی دینے والا کوئی نہ ہو تو اللہ عرشوں سے تسلیاں اتارتا ہے، اور جب فرش پہ ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو اللہ آسمانوں کے فرشتے اتار دیتے ہیں۔
لیکن تنہا نہیں چھوڑتے، آپ پریشان ہیں، جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں ما یحزنکا، اللہ کے محبوب آپ کو کس نے اتنا غم میں ڈال رکھا ہے، آپ کیوں اتنے غمگین ہیں؟ جواب سنیے ہری پور والو، نبی کریم کہتے ہیں جبریل میں قرآن سناتا ہوں، یہ لوگ نہیں مانتے، مجھے ان کا غم کھا رہا ہے اور یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، میں سچائی سناتا ہوں یہ میری تکذیب کرتے ہیں۔ جبریل آیات قرآن پڑھ کے تسلی یوں دیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پریشان نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، سورہ انعام آیت 33، فرمایا قد نعلم، اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں میرے پیغمبر، انہو لیحزنک الذی یقولون، کہ آپ کو غمگین کرتی ہیں وہ باتیں جو یہ کہتے ہیں۔ آپ قرآن سناتے ہیں وہ کہتے ہیں شاعر ہے، آپ توحید سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کذاب ہے، آپ حق سناتے ہیں وہ کہتے ہیں اشر ہے، آپ حق سناتے ہیں وہ کہتے ہیں مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ وہ کون سا فتویٰ ہے جو نبی پہ انہوں نے نہیں لگایا؟ وہ کون سا الزام ہے جو نبی پہ انہوں نے نہیں لگایا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں ساری باتیں جانتا ہوں جو آپ کو غمگین کرتی ہیں، لیکن تسلی کا انداز کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، میرے پیغمبر حقیقت میں یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ میرے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے۔ کتنی عجیب تسلی ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کی تکذیب نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے تکذیب تو کر رہے ہیں، تو لا يُكَذِّبُونَكَ کا مطلب کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ حال تو یہ ہے کہ تکذیب وہ کر رہے ہیں، اور قرآن تسلی میں یہ کہتا ہے کہ لا یکذبونک، وہ تکذیب مطلب سمجھیے ہری پور والوں کو، ٹکراؤ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ زبانوں سے تو آپ کے خلاف لگے ہوئے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، لیکن دل ان کا بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد جیسا سچا ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کو تو انہوں نے کبھی جھوٹ میں نہیں دیکھا، آپ نے 40 سال گزارے ہیں، آپ نے ان میں بچپن لڑکپن جوانی گزاری ہے، آپ نے ان میں خلوت اور جلوت گزاری ہے، یہ آپ کے حسب نسب کو بھی جانتے ہیں، یہ آپ کے کردار کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کے کردار و اخلاق و سچائی ہی کی وجہ سے یہ جب بھی آپ کا نام لیتے ہیں تو محمد نہیں کہتے، صادق اور امین کہتے ہیں۔ سچا تو یہ آپ کو اتنا مانتے ہیں کہ آپ کا نام ہی مشہور ہے ان میں، صادق اور امین۔ ہری پور والو، جب کعبۃ اللہ تعمیر ہونے لگا، تعمیر مکمل ہو گئی، نمبر آ گیا حجر اسود کے رکھنے کا، کعبۃ اللہ کے کونے میں حجر اسود نصب کرنے کا۔ اب خاندان، عرب کے خاندان آپس میں دست و گریبان ہونے لگے، ہر قبیلہ کہتا ہے یہ میں رکھوں گا، جو ان کے لیڈر تھے، یہ سعادت مجھے ملے گی۔ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ کیسے ان کا یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ کسی شخص نے ان سے کہا انتظار کرنا، صبح کون آتا ہے وہی آپ کا فیصلہ کرے گا۔ رات گزر رہی ہے، دیکھتے ہیں صبح سب سے پہلے نبی کریم حرم میں تشریف لاتے ہیں۔ جب نبی کریم تشریف لاتے ہیں تو الفاظ کیا ہیں؟ جو ہی نبی کریم آتے ہیں سارے چیخ چیخ کے کہتے ہیں جا صادق امین، لوگوں سچا آ گیا، امین امانت دار آ گیا۔ اتنا سچا، اتنا امانت دار انہوں نے مانا، نبی کریم کو فیصل بھی مان لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ فیصلہ یوں ارشاد فرمایا، چادر بچھائی،
حجر اسود اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا جتنے قبیلے ہو سارے سردار اس کے ایک ایک کونے کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر، سب نے چادر کے کونے پکڑے، اٹھایا پتھر حجر اسود اٹھایا، کعبہ کے قریب کیا، امام الانبیاء نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب کیا۔ اتنا سچا، اتنا صادق اور امانت دار ہونے کی بات تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے خلاف جو سارا دن آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، امانتیں وہ بھی آپ ہی کے پاس رکھتے ہیں۔ سارا دن آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے بھی امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں۔ ہری پور والوں، یہاں تک کہ جس رات آپ نے مکہ چھوڑنا ہے، علی المرتضیٰ کو بستر پہ سلایا ہی اسی لیے کہ امانتیں صبح ان کی واپس کر دینا۔ وہ تو دشمنی کرنے کے باوجود بھی آپ کو کیا مانتے ہیں؟ صادق اور امین مانتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے تفسیر قاسمی میں، علامہ جمال الدین قاسمی نے محاسن التاویل میں کہتے ہیں کہ اخنس بن شریق بہت بڑا دشمن اسلام تھا۔ اخنس بن شریق بدر کے موقع پر ابو جہل کو الگ کر کے کہتا ہے، او ابو جہل، ابو الحکم، اتنا تو بتا، آج میرے تیرے سوا کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے ہم میں، آج تیرا خاندان بھی دور ہے، سچ بتا، امحمد صادق ام کاذب، یہ تو بتا کہ محمد سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں۔ تو ابو جہل کے الفاظ یہ کہنے لگا، ویحک یا اخنس ویحک، اور تو تباہ ہو جائے، افسوس ہے تجھ پر، ان محمدن صادق، محمد صادق ہے، وما کذب محمد قط، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اپنی جگہ یہ اقرار، تو پھر قرآن نے ٹھیک کہا نا میرے پیغمبر، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اخنس نے کہا بدبخت، اتنا جانتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پھر تیرے ماننے میں کیا رکاوٹ ہے، کیوں نہیں مانتا ہے؟ کہتا ہے قصی بن کلاب، قیادت ان میں، علم جھنڈا سرداری کا ان میں، حاجیوں کو پانی یہ پلائیں، یہ ساری بڑی باتیں ان میں اور ہم میں بھی ہیں۔ اب اگر نبوت ان میں چلی گئی تو باقی قریش کے پلے کیا رہے گا؟ نبوت بھی ادھر چلی گئی تو پھر ہم میں کیا رہے گا؟ ہم تو ایسے ہی رہ جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی بندہ حق سچ جان کر بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ میری سرداری ختم نہ ہو جائے، میری چودراہٹ ختم نہ ہو جائے، میری خانگی ختم نہ ہو جائے، میری نوابی ختم نہ ہو جائے، اس لیے بھی حق کی مخالفت کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، تحقیق ہم جانتے ہیں، شان یہ ہے کہ البتہ آپ کو پریشان کرتی ہیں وہ باتیں، یقولون، جو یہ کہتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ ظالم ان کو اس لیے کہا کہ الظالم هو الذي يجري على خلاف الحق بدون شبہۃ، ظالم کا لفظ اس لیے کہا کہ ظالم وہ ہے جو حق کے خلاف چلتا ہے شبہ کے بغیر، کسی شک و شبہ کے۔ ایک تو وہ بندہ ہے جو حق کے خلاف چلتا ہے لیکن کسی شبہ کی وجہ سے، اس کو کوئی شک پڑ گیا اس وجہ سے، تو اس کے لیے قدر نرمی ہے، کیا ہے؟
وہ بندہ ظالم ہے جو حق جان کر بھی سمجھ کر بھی اس کے خلاف چلتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہ ان کو کوئی شک ہے، شک نہیں، یہ حق جان کر بھی اس کے خلاف چل رہے ہیں. اسی لیے لفظ یکفرون نہیں فرمایا، یجحدون فرمایا. کیا فرمایا؟ یجحدون. اور جہد کس کو کہتے ہیں؟ الجہد والجحود. جحود یہ ہے کہ ینکرون الحق مع علمہم بانہ الحق، حق کو حق جان کر بھی اس کا انکار کرتے ہیں. کون سی چیز ہے جو مخفی رہ گئی ہے ان سے؟ ورنہ کیا یہ بڑی دلیل نہیں؟ 40 سال جس ہستی نے کسی بچے پر بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آج وہ ہستی رب پہ جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے سب سے پہلے جو پیش کیا تو وہ یہی پیش کیا کہ لوگوں مجھے کیسے پایا تم نے؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیسے پایا تم نے مجھے؟ تو ساری قوم کہنے لگی جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، لیکن جب بھی آزمایا ہے ما رأیناک الا صادقا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے. اور ترمذی کی ایک روایت پڑھ دوں تو آپ کی اور تسلی ہو جائے گی. نبی کریم گزر رہے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہے مجلس میں، کیا کہنے لگا؟ ان ابا جہل قال للنبی لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت به. لا نکذبک، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ولیکن نکذب ما جئت به، ہم تو اس کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں. اور نبی کیا لے کے آئے ہیں؟ بولیے. اور قرآن کہتا ہے ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ تو صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے اور کہنے لگے ائت بقرآن غیر ھذا، اے پیغمبر اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آ. کیا عجیب رائے نہیں ہے؟ کوئی دوسری کتاب لے آ، مان جائیں گے. ہم سے قرآن برداشت نہیں ہوتا، ائت بقرآن غیر ھذا، کوئی دوسرا قرآن لے آ. چلو اسی پہ بھی گزارا کر لیں گے، یہ بھی قرآن مان لیں گے، لیکن ایک دوسرا مطالبہ. وہ کیا؟ او بدل ہو، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے. کیا؟ یہ قرآن بھی مان جائیں گے، اس پہ بھی صلح کر لیں گے، بدل ہو، اس میں تبدیلی کیجئے. سچ بتائیے ہری پور والوں، کیا ابو جہل اور مشرکین مکہ اس آیت میں تبدیلی چاہ رہے تھے؟ کلو وشربو، جی اس کو ایسا ان آیات سے اختلاف تھا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو 2 2 3 3 4 4. اس میں ان کا جھگڑا تھا. وہ کون سی آیات میں تبدیلی چاہ رہے تھے؟ جس میں آج بھی لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. مولانا صاحب میٹھے میٹھے قصے سنایا کرو تو یہ آیتیں نہ چھیڑیا کرو. جن میں آج بھی لوگ چاہتے ہیں وہ کون سی آیتیں ہیں؟ وہ یہی آیتیں ہیں. وہ سن کے کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کو رد کر کے یہ کہتے ہیں الہا واحدا، کہ الہ کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے. واحدہ، یہ ایک الہ ہے. لات منات عزا و حبل کچھ نہیں کر سکتے، ود سوا یغوث یعوق اور نصر کچھ نہیں کر سکتے، مردے زندے کچھ نہیں کر سکتے. کرنے والا کون ہے؟ فعال لما یرید کون ہے؟ یخلق ما یشاء و یختار کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ بس وہ یہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے ان ھذا
لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ سب کچھ اکیلا اللہ کرے، روزی اکیلا اللہ دے، موت و حیات کا مالک اللہ اکیلا اللہ ہو جائے، حاجتیں پوری کرنے والا اکیلا اللہ ہو جائے، مشکلات دور کرنے والا اکیلا اللہ ہو جائے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم نے تو 360 اور بھی بنا رکھے ہیں۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، حاجت روا و مشکل کشا و داتا و دستگیر نہیں ہے الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ بس اسی بات میں ان کو جھگڑا تھا۔ کہتے قرآن کبھی یہ کہتا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن جن کو تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، اللہ، میں اس سے آگے بڑھ کے کیا کہہ سکتا ہوں کہ مالک نے کیا انداز اپنایا؟ لا یخلقون شیئا، ایک ذرہ بھی پیدا کر سکتے، پیدا کرنا تو درکنار، وہم یخلقون، خود پیدا کیے گئے ہیں، اپنی آنکھ بنا نہیں سکے، اپنے کان نہیں بنا سکے، بھلا تمہاری روزیوں میں برکتیں کیسے ڈالیں گے؟ لا یخلقون شیئا، ادھر شیئا فرمایا، دوسرے مقام نے فرمایا ولا یحیطون بشیء، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساری کائنات مل کے ایک مچھر کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتی جتنا ایک مچھر کے متعلق میرے رب کا علم ہے۔ پھر ایسوں کو اٹھا کے رب کا برابر بنایا جائے، رب کے ساتھ حصے دار بنایا جائے، شریک بنایا جائے۔ ادھر لا یحیطون بشیء، لا یخلقون شیئا، اور میرے رب کی شان انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، رب کی شان تو یہ وہ کن کہتا ہے فیکون، ہو جاتا ہے۔ بھلا ایسوں کو رب کا برابر اور شریک مانتے ہو جن کی شان یہ ہے لا یسمعوا دعاءکم، اگر کوئی کھڑے ہو کے پکارتا ہے تو سنتے نہیں ہے، سن سکتے۔ دیکھیے ایک جملہ سمجھ لیجئے، ایک ہے اسباب کے دائرے میں سننا، کیا اب میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ سن رہے ہیں نا؟ اسباب ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، اسباب موجود ہیں سننے کے۔ اور ایک ہے جہاں کوئی سبب نہیں ہے، کیا؟ وہ کوہستان کے جنگل میں بیٹھنے والا اس وقت میری سن رہا ہے؟ بولیے کیوں؟ اسباب نہیں ہے سننے کے۔ مخلوق سنتی ہے اسباب کے ساتھ، رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ کس کے؟ اس میں فرق کیجئے۔ مخلوق اسباب کے ساتھ سنتی ہے، اسباب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کرتی ہے۔ اللہ کا سننا بغیر اسباب کے ہے۔ میں پوچھتا ہوں مردوں کو سنانے والوں سے کہ مردہ جو کہتے ہو کہ سنتے ہیں مردے، یہ بتاؤ اسباب کہاں ہیں؟ اگر اسباب کے ساتھ سن رہے ہیں تو اسباب بتائیے، اور اسباب تو ہے نہیں، کیا مر گیا ہے، پردے حائل ہو گئے ہیں، منو مٹی آ گئی ہے، سنگ مرمر لگ گیا ہے۔ اسباب تو سننے کے نہیں، اور بغیر اسباب کے سننا کس کا خاصا ہے؟ اتنی سی بات ہم پوچھتے ہیں کہ مردے اسباب کے ساتھ سنتے ہیں یا بغیر اسباب کے سنتے ہیں؟ اگر آپ کہیں اسباب کے ساتھ سنتے ہیں تو اسباب بتاؤ کن اسباب کے ساتھ سنتے ہیں؟ وہ تو ہے نہیں۔ اگر آپ کہیں بغیر اسباب کے سنتے ہیں تو میرا دوست بغیر اسباب کے سننا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ دوستو یہی وہ مضمون تھا جس کے پیش کرنے کی وجہ سے مکے کے مشرکوں کو تکلیف تھی۔
فرمایا آپ کو نہیں جھٹلاتے، رب کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، رب کے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میری صحت بالکل ٹھیک نہیں تھی تو میں نے دوستوں سے کہا کہ میں 1 بجے کے قریب آؤں گا، کچھ چند باتیں کروں گا، لیکن بھلا کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ جب ممبر پہ بندہ بیٹھ جائے تو پھر اس کے اپنے بس میں ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ آرام، جو ڈاکٹر کہتے ہیں آرام کریں، وہ آرام شرام یاد نہیں رہتا، آرام نہیں یاد رہتا، پیغام یاد رہتا ہے۔